اور صاحب آپ کے آنے سے پہلے جو ڈبیٹ ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ عوام سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کیوں کرتے ہیں، اگر ایسا ہے تو اس کی 3 ریزننگ آپ کیا دیں گے اور ان کا اعتماد کیسے بحال کیا جائے. تو پھر بہت ساری ڈبیٹ ہوئی. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر سیاسی عمل ہوگا، پارلیمنٹ بنے گی، قوانین بنیں گے، اچھے یا برے جو بھی بنتے ہیں، اس کا فائدہ یا نقصان عوام کو تو ہوتا ہے. لیکن عوام اس طریقے سے پارٹیوں میں شمولیت اختیار نہیں کرتے اور نہ ہی پارٹیاں اس طریقے سے اپنے آپ کو آرگنائز کرتی ہیں چھوٹے یونٹوں میں. یہ بات ہو رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک ہے سیاست سے لا تعلق ہونا اور ایک ہے سیاستدانوں سے لا تعلق ہونا. دونوں میں بہت فرق ہے. سیاست بنیادی طور پر انسان کے انہیرنٹ مزاج کے اندر شامل ہے. آپ کوئی بھی اور جگہ پہ 10 بندے بیٹھے ہوں گے، 50، وہ ایک جتھا بنائیں گے، اس کے اندر سے ایک بندہ سلیکٹ کریں گے، کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے. یہ جو ریاست کا وجود آیا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2 چیزوں کی وجہ سے آیا تھا. ایک تو یہ ہے کہ لوگ اپنے یتیموں کو پال لیتے ہیں، بیواؤں کو دیکھ لیتے ہیں، حکیم بھی آ جاتا ہے، سب کچھ. 2 کام لوگوں سے نہیں ہوتے اکیلے. ایک یہ ہے کہ وہ انصاف نہیں کر پاتے. انصاف کے لیے ان کو کوئی ایک بندہ چاہیے کہ ایک ادارہ چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر بھی وہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں تحفظ دے، بے شک باہر بیرونی طور پہ دے، اندرونی طور پہ دے. اس کے لیے خواہ وہ ٹرائب میں جائیں، خواہ وہ پنچایت میں جائیں، سیاست ان کی گھٹی میں رہتی ہے اور صدیوں سے انسان کا ایکسپیرینس ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ادارہ جو ہے بحیثیت ادارہ اپنی موت مرتا ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ کسی نہ کسی ادارے سے آ جاتی ہے. ہوا یہ ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے اندر ہم نے کوئی ایک ادارہ بھی جو ہے سیاسی ادارہ ہم نے اس کو نہ پنپنے دیا ہے، نہ بنانے دیا ہے. ہمیں اس کو اسی لیے لوگ اس سے متنفر ہوتے چلے گئے. آپ خود سوچیں کہ ذوالفقار علی بھٹو تک سیلڈم اے پولیٹیشین واز کرپٹ. نام نہیں ہوتا تھا. بہت ویسے اختلافات اپنی جگہ تھے، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوثر نیازی جو ہے اس کے 6 کوٹھیاں بن گئی ہوں. بھٹو کے بعد ایک ایسا پیریڈ آیا ہے کہ جس کے اندر نان پارٹی بیسس سب سے پہلے شروع ہوئی، اور سب سے اہم ترین جو ظلم ہوا ہے پاکستانی سیاست میں وہ ہوتا ہے MP اینڈ MNA فنڈ. یعنی آپ نے 85 اور اس کے SR پونیگر صاحب سیکرٹری فنانس بلوچستان کے پارسی تھے، انہوں نے اس کا دیا اور ضیاء الحق صاحب کو اچھا لگا. ضیاء الحق صاحب کو بہت اچھا لگتا تھا کہ لوگ کھائیں پئیں، بہت مزہ ان کو اچھا آتا تھا. یہ بھی کھا رہا ہے، بڑا مزہ آتا تھا ان کو. تو اس سے ہوا یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک کرپشن آئی. اور دوسرا یہ تھا، انگریز نے ایک کام کیا تھا فیس لیس بیوروکریسی، کہ بیوروکریسی کا چہرہ نہیں ہونا چاہیے. ضیاء الحق نے فیس لیس پالیٹکس شروع کی. تمہاری سیاست کا چہرہ نہیں ہونا چاہیے، نہ تم پیپل پارٹی کے ہو، نہ تم نون لیگ کے ہو، نہ تم فلانے لیگ کے ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو. اس کے بعد اس نے یہ ہے سر ابتدا. اور اس ابتدا سے لے کے آج تک لوگ ہو گئے سیاستدان سے متنفر، سیاست سے نہیں. جی آپ کیا کہیں کور؟ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جناب سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط کیا جائے. پاکستان میں جب سے ہو رہا ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے ہیں، اس کو مضبوط کریں. اور جو پارٹی ٹکٹ جاری کیا جاتا ہے دنیا میں، کینیڈا میں، باقی بڑے بڑے ملکوں میں بھی، انڈیا میں بھی، وہ پارلیمانی بورڈ بیٹھتا ہوتا ہے، وہ یونین کونسل کی سطح سے رہتا ہے مشورہ کہ آپ بتائیں کہ کس کو ٹکٹ دیا جائے. تو یہ ایک پارلیمانی سسٹم میں بھی ہونا چاہیے کہ یونین کونسل سے لے کر ان سے رائے لی جائے، اس علاقے کے لوگوں سے رائے لی جائے کہ ہم ٹکٹ کس کو دیں. لیکن یہاں تو پارلیمانی بورڈ بیٹھ کے اپنے خاندان میں تقسیم کر دیتی ہے. لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کو بحال کیا جائے، اور تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ جو ہے اس کے ممبر ہوتے ہیں، اس کا انتخاب. اور یہ جان صاحب، کیا عوام سیاست سے لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جس لیگسی سے ہیں نا، اس نے میں ایک کام سکھایا تھا برٹش لیگسی نے، کہ جو نالیاں بنانا یا فلانا ہوتے جا رہے ہیں. نہیں سر میں عرض کروں نا کیوں ہوتے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ یہ تمہارا کام ہے، تم بناؤ بڑی اچھی میونسپل کمیٹیاں شیٹیاں کرو. یہ اوپر یہ برما سے جنگ کرنی ہے، یہ ہمارا کام ہے. یہ تم چھوٹے ذہن کے چوہے لوگ ہو، تم نہ کرو. اسی لیے 1920 میں پہلے الیکشن ہوئے تھے، ہری سنگھ گور وزیر اعظم بنا تھا، لیکن اس کی جو ساری کی ساری صورتحال تھی وہ لوکل باڈیز، یہ وہ سارا کچھ اسی چیز ہے. پوری تھرو آؤٹ اس دوران خلافت موومنٹ چلی تھی، اور گاندھی جیسے بندے نے کہا تھا کہ پولیٹیکل اویئرنیس صرف ایک موومنٹ سے ہے. جب تک آپ کھلے دل والی پولیٹیکل پارٹی نہیں بناتے، آئیڈیالوجیکل بیس پارٹی، آپ 2000 سال تک لوکل باڈیز کراتے رہیں، چوہے پیدا کریں گے، چھوٹے پیدا کریں گے لوگ. دیکھیں، فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ جب تک آپ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اندر ڈیموکریسی نہیں ہوگی، کوئی ان کی بات کا یقین بھی نہیں کرے گا اور ڈیموکریسی پروموٹ نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام دا لوکل لیول. جی قمر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟
میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ سیاسی جماعتوں کے موروثی ختم کرنے کے لیے ایک قانون سازی کی جائے پارٹی کے اندر کہ وہ 2 مرتبہ سے زیادہ پارٹی کا کوئی عہدہ دار لینے کا اس کو اہل نہ ہو، تاکہ موروثی سیاست ختم ہو جائے۔ اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ باتیں کرتے رہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی، لیکن جو جنرل پرویز مشرف صاحب نے جو خواتین کی نشستیں جو ہیں وہ تقریباً 1000 بنتی ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ وہ تو بڑے خاندان میں تقسیم ہو گئی نا، وہ تو باقاعدہ ان الیکٹڈ ہی ہے نا، وہ تو نامینیٹڈ ہی ہے، تو وہ تو ہمیں اس کو سلیکٹڈ ہی کہیں گے نا۔ سیاسی جماعتوں کو کچھ کرنا چاہیے نا، خود بھی وہ نشستوں کا فائدہ اٹھا رہی ہیں نا۔ ہاں، وہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہمارے وہ آرٹیکل 226 کی 225 کی خلاف ورزی ہے نا، وہ تو الیکٹڈ خواتین نہیں ہے نا، انہوں نے ساری قومی اسمبلی پہ صوبائی اسمبلی پہ قبضہ کر لیا نا، پریشر گروپ کر دیا۔ نمبر 3، آزاد امیدواروں کو کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی چاہیے۔ عوام نے ان کو ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکٹ کیا ہے، اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ حکمران جماعت میں شامل ہو جائیں۔ یہ وہ عوام سے منافقت کر رہے ہیں، عوام میں سمجھاتے ہیں ہمیں کسی سیاسی جماعت تعلق نہیں۔ فرق یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد امیدوار کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، الیکشن لڑے لیکن کسی سیاسی جماعت میں شریک نہ ہو۔ اس کو قانون تو یہ کہتا ہے، قانون تو یہ کہتا ہے کہ خاص سرٹن ٹائم کے بعد اس کو شامل ہونا ہے۔ یہ میرا خیال جمہوری حق ہے لوگوں کا کہ وہ اگر شامل ہونا چاہیں ہوں، لیکن ماڈرن پولیٹیکل سائنس میں دا اونلی انسٹرومنٹ آف چینج از پولیٹیکل پارٹیز، اور پولیٹیکل پارٹی جب تک آرگنائز نہیں ہوں گی، اور آرگنائز ہونے سے ایک پراپر ڈیموکریٹک سٹرکچر نہیں بنائیں گی، وہ پاکستان کے اندر کبھی بھی تبدیلی نہیں لائیں گی۔ یہ آپ 1000 سال تک جمہوریت رکھیں، یہ ایک ایسی مشین ہے پاکستان کے اقتدار کی، اس کے اندر آپ گوشت بکرے کا ڈالیں، مرغی کا ڈالیں، قیمہ وہی نکلے گا جس کا میں نام نہیں لے سکتا۔ نہیں، اس نے قیمے کا بتایا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ خاتون حضرات، یہ ڈبیٹ تھی، اور جب تک آپ ڈبیٹ نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے آرگومنٹ نہیں کریں گے، معاملہ آگے کو نہیں جائے گا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے اسٹوڈنٹس یونین بحال کی جائیں یا سیاسی جماعتوں کو یہ کہا جائے کہ وہ یونین کونسل کی سطح پہ جا کے اپنے آپ کو آرگنائز کریں، کیونکہ یہاں پہ یہ دونوں باتیں ہوئی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام سیاست سے لا تعلق نہیں ہو رہے، بلکہ سیاسی جماعتوں سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ سیاست میں جیسا کہا گیا، سیاست ان کے گھٹی میں موجود ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے حق کو ادا کریں۔ اور اب میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر وہ سیاست میں یقین رکھتے ہیں تو پھر یاد رہے 8 فروری کو آپ نے پولنگ اسٹیشن پہ جانا ہے۔ پولنگ اسٹیشن کہاں ہے، کدھر ہے، آپ اپنے موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں، ضرور جائیے۔ موسم بھی اچھا ہے، گرمی بھی نہیں ہے، اور ووٹ ہی تبدیلی لائے گا۔ اور یہ جو لوگ خیال کرتے ہیں کہ ووٹ سے تبدیلی نہیں آئے گی، وہ احمقوں کی جنت میں بستے ہیں۔ جائیے، تبدیلی لائیے۔ پاکستان آپ کا ہے، پاکستان کو آپ کے ووٹوں کی ضرورت ہے، پاکستان کو ایک مضبوط سیاسی نظام کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب کروڑوں لوگ پولنگ اسٹیشنوں پہ موجود ہوں۔ مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔